السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَإِذَا قَرَأْتَ القرآن فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اخلاق فاضلہ میں زبان پہ ہم بحث کر رہے ہیں، اور زبان کی تاثیروں میں برکتوں کا حصول، یہ ایک بہت بڑی دینداری ہے۔ اور اس لیے اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ قرآن پڑھنے کے لیے جب تم قرآن پڑھنے لگو، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اس وقت اللہ کی پناہ ڈھونڈ لیا کرو۔ اور یہ اللہ کی پناہ ڈھونڈنے پر شیطان دور ہو جاتا ہے، اور وہ جو وسوسے مشرکانہ ڈالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر کو خراب نہیں کر سکتا۔ اور اس لیے اللہ کا کلام جب اپنے پیارے پیغمبر پر جبرائیل امین لاتا تھا تو فرشتوں کے پورے دستے وہ ساتھ ہوتے تھے، تاکہ شیطان کے واہ میں کوئی بیچ میں نہ آ سکے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ جب بھی پڑھو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ تعوذ اللہ کی پناہ ڈھونڈنا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی بھی شیطان کے مقابلے کے لیے پناہ دینے کی قوت نہیں رکھتا۔ پیغمبر کو اب یہ بتا دیا کہ تم بھی اللہ کی پناہ ڈھونڈو، تو جس وقت مسلمان اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو خدا اس کو پناہ دیتا ہے۔ اور جب خلوص نیت سے، خلوص کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اللہ کی بات کو کرتا ہے تو اس میں مزید قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ مداہنت نہیں کرتا اور دنیا کا لالچ نہیں کرتا۔ اور پہلے لوگوں کے جو دنیا طلبی کے لیے خدا کے کلام کو بدل دیتے تھے، تو اس کے مقابلے میں وہ خلوص کے ساتھ نرم لہجے میں جب اللہ کا کلام بیان کرتا ہے تو پھر اس پہ عزم اور ہمت اور خلوص اس میں قوت پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے وہ کلام کو بیان کرتا ہے، اس کی تاثیر آتی ہے، فرشتوں سے اس کو مدد پہنچتی ہے۔ اور پیغمبر کا یہ مشن کہ کلام ان کو سنا دو، اس کلام تعلیم کتاب و تعلیم قرآن کو بیان کرو، وضاحت کرو، اور حکمت و دانائی جو خدا نے آپ کے دل میں رکھی ہے اپنی طرف سے، اس کو ساتھ ملا کر اس کو مزید روشن کرو۔ اور بندوں کے اندر جو خباثتیں اور کمزوریاں اور شیطان کے وہمیں اور وسوسے اور ان کے وہ سارے پروگرام جو بیچ میں حملہ آور ہوتے ہیں، وہ نفوذ کا تزکیہ کرو۔ تو ان میں یہ ایک ہے کہ جب تعوذ پڑھو گے اور ساتھ بسم اللہ پڑھو گے تو اسے برکت آتی ہے اور شیطان کے حملے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ ہے، اور خاص طور پہ قرآن سے پہلے اعوذ باللہ ہے۔ اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کی پناہ ڈھونڈ کر جب بندہ بولتا ہے اور عالم اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے پیغمبر پہ درود سلام بھیجتا ہے، اور خلوص نیت پہ اللہ کا کلام تعوذ و تسمیہ کے ساتھ جب پڑھتا ہے تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اعانت ہوتی ہے۔ مزید پھر وہ آخر پہ دعائیں بھی کر لیتا ہے، جیسے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور رب زدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ مزید دعائیں بھی مانگتا ہے۔ یہ رب سے دعائیں مانگنے بڑی قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، اور یہ ابلاغ اور تبلیغ اور زبان کے اظہار میں بہت بڑی قوت ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔